من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة التقاصر. الحاقم التقاصر، غافل کر دیا تمہیں کثرت نے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے زیارت کی قبروں کی. قل سوف تعلمون، خبردار ان قریب تم جان لو گے. ثم قل سوف تعلمون، پھر خبردار ان قریب تم جان لو گے. قل لو تعلمون علم الیقین، خبردار اگر تم جان لو یقینی طور پر جاننا. لا ترون الجحیم، البتہ ضرور دیکھو گے تم دوزخ کو. ثم لا ترون عین الیقین، پھر البتہ تم دیکھو گے اس کو یقین کی آنکھ سے. ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، یومئذ عن النعیم، پھر البتہ پوچھا جائے گا تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں. اس سورت کا نام سورۃ تقاصر ہے. پہلی ہی آیت میں تقاصر کا لفظ موجود ہے جس سے اس کا نام لیا گیا ہے. یہ سورت 16ویں نمبر پر نازل ہوئی. اس سے پہلے 15 صورتیں نازل ہو چکی تھیں. یہ سورت بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس کا 1 رکوع اور 8 آیتیں ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی کمزوری کا ذکر فرمایا ہے. الحاقم التقاصر، غافل کر دیا تمہیں رب کی بندگی سے، عبادت سے اور اطاعت سے کثرت نے، یعنی مال کی کثرت نے. کوئی کہتا ہے میرے پاس مال زیادہ ہے، کوئی کہتا ہے میرے پاس اولاد زیادہ ہے، کوئی کہتا ہے میری پارٹی بڑی ہے، کوئی کہتا ہے میرے پاس کارخانے زیادہ ہیں، یعنی ویئر ہاؤسز. یہ کثرت کا اظہار تمہیں لے ڈوبا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اخشى علیکم الفقر، میں تمہارے فقیر ہونے سے نہیں ڈرتا. تمہاری لحاظ سے غریب اور کمزور ہوگے تو تمہارا دین تو قائم رہے گا. مجھے یہ خدشہ ہے کہ تقسط علیکم الدنیا، تم پر دنیا پھیلائی جائے گی. دولت زیادہ ہوگی تو تم میں سے گمراہ زیادہ ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا صحیح فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے اسلام کی ابتدا غریبوں سے ہوئی اور غریبوں میں ہی رہے گی. میری طرف سے غریبوں کو مبارکباد ہے. آج بھی دین غریبوں میں ہے. امیروں میں 100 میں سے 1-2 نکلیں گے جو صحیح معنی میں امیر ہیں. امیر لوگوں کو دین کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں ہے. دین کے ساتھ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے غریب رکھا ہے. عموماً مال آدمی میں سرکشی پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کشادہ کرتے روزی اپنے بندوں کے لیے تو البتہ سرکشی کریں گے زمین میں. روز بروز یہی فکر ہے اور بڑھے اور بڑھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہوں انسان کے لیے 2 میدان سونے کے بھرے ہوئے تو سیر نہیں ہوگا، تیسرے میدان کی تلاش میں ہوگا. اور آدمی کے پیٹ کو صرف مٹی، قبر کی مٹی ہی بھرتی ہے. کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال. اے بندے تیرا کیا ہے؟ تیرا مال وہی ہے جو تو نے کھا لیا، پی لیا، پہن لیا یا اپنے ہاتھ سے دے چکا، خیرات کی ہے. باقی تو وارثوں کا ہے. ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون سا ایسا آدمی ہے جس کو اپنے وارثوں کا مال زیادہ عزیز ہو اپنے مال سے؟ کہنے لگے حضرت ایسا آدمی تو ہم میں سے کوئی نہیں. فرمایا تم سارے ہو، کیونکہ جس مال کو تم سنبھالے پھرتے ہو وہ تمہارا نہیں ہے، تمہارے عزیزوں کا ہے. جس کے لیے تم پاپڑ بیلتے ہو، سچ جھوٹ کو غلط ملت کرتے ہو، وہ تمہارا نہیں ہے، تمہارے وارثوں کا ہے. پھر اگر وارث نیک ہیں، کھائیں گے، نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے تو تمہیں بھی ثواب ملے گا. اور اگر معاذ اللہ برے ہیں، بے نمازی ہیں، روزہ خور ہیں، جوا کھیلنے والے ہیں، نشہ کرنے والے ہیں، تو تمہیں قبر میں پڑے ہوئے بھی سزا ہوگی کہ یہ تمہارا مال کھا کر بدعمالیاں کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر تک بندے کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 واپس آ جاتی ہیں، 1 ساتھ رہتی ہے. ایک تو عزیز رشتہ دار جنازے کے ساتھ جاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، چاہے کتنے قریبی ہی کیوں نہ ہو. ساتھ جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. ماں جو کہتی ہے بیٹے میں تجھ پر قربان، وہ بھی ساتھ نہیں جاتی. پشتو کی کہاوت ہے کہ ماں کہتی ہے اپنے بیٹے کو میں تجھ پر قربان. بیٹے کو تیز بخار چڑھ گیا اور بظاہر مایوسی ہو گئی کہ نہیں بچے گا. نیم چاندنی رات تھی. اتفاقاً بیل کھل کر اندر داخل ہوا. اس عورت نے یہ سمجھا کہ اسرائیل آ گئے ہیں. کہنے لگے اے اسرائیل، بیمار اور تندرست کا فرق کرنا، کہیں مجھے نہ لے جانا. یہ ایک ماں کا خیال ہے.
تو ساتھ کوئی نہیں جاتا، دوسرا مال جاتا ہے، مال سے مراد چارپائی، چادر وغیرہ وہ بھی واپس آ جاتا ہے۔ تیسرا ساتھ جانے والی چیز ایمان اور عمل ہے، اس کا ہمیں خیال ہی نہیں۔ حتیٰ زرتم مقابر، یعنی یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کی، اس کی تفسیر میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ مکہ مکرمہ میں دو برادریاں تھیں، بنو عبد المناف اور بنو سہم۔ یہ آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ ایک برادری نے کہا ہم زیادہ ہیں، دوسرے نے کہا ہم زیادہ ہیں۔ اس پر اختلاف ہو گیا۔ سمجھدار آدمیوں نے کہا جھگڑا نہ کرو، ایک شہر میں رہنے والے ہو، مردم شماری کر لو۔ مردم شماری کی گئی تو بنو عبد المناف کے افراد بڑھ گئے، انہوں نے نعرہ بازی کی، خوشی منائی کہ ہم زیادہ ہیں۔ بنو سہم کو بڑا صدمہ ہوا کہ ہم تھوڑے نکلے۔ بنو سہم نے کہا کہ قبروں کو بھی شمار کرو۔ چنانچہ قبرستان گئے تو بنو سہم کے مردے زیادہ نکلے، انہوں نے وہاں نعرہ بازی کی، خوشی منائی کہ ہم زیادہ ہیں۔ تو فرمایا تمہیں غفلت میں ڈال دیا کثرت میں، یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کی، یعنی مردوں کو بھی مردم شماری میں شامل کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے اور دو خصلتیں اس میں جوان رہتی ہیں، جو اس کی عمر بڑی ہوتی ہے، مال کی حرص بڑھ جاتی ہے، اور دوسری عمر کی، چاہے جتنی عمر ہو جائے چاہے گا کہ مجھے اور عمر مل جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا آدمی اچھا ہے؟ فرمایا جس کی عمر زیادہ ہو اور اس کے عمل اچھے ہوں۔ پھر پوچھا گیا کہ کون سا آدمی برا ہے؟ فرمایا گیا جس کی عمر زیادہ ہو اور اس کے عمل برے ہوں۔ ایک وہ زمانہ تھا جب کسی آدمی کی داڑھی میں سفید بال آ جاتا یا سر میں ایک سفید بال آ جاتا تو اس میں انقلاب پیدا ہو جاتا تھا کہ اب میں گیا، یعنی ڈرانے والی چیز آ گئی، میری موت قریب ہے۔ اور اب سارے جسم کے بال بھی سفید ہو جائیں پھر بھی کوئی پرواہ نہیں۔ نہ ہمارا آج اچھا ہے، نہ ہی کل آنے والا اچھا ہوگا۔ پھر فرمایا قلہ، خبردار، سوفا، عن قریب، تعلمون، تم جان لو گے۔ آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، جنت بھی سامنے، دوزخ بھی سامنے، دنیا کا سارا نشہ اتر جائے گا۔ جس طرح بے ہوش ہو کر آپریشن کرتے وقت پتہ نہیں چلتا کہ انسان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اسی طرح جب نشہ اترتا ہے اور ہوش آتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ میرا بازو کٹ چکا ہے، ٹانگ کٹ چکی ہے، پھر درد بھی ہوتا ہے۔ آج ہم دنیا کے نشے میں ہیں، آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، نشہ اتر جائے گا، سب کیا دھرا سامنے آ جائے گا۔ پھر فرمایا ثم قل سوف تعلمون، پھر خبردار، ان قریب تم جان لو گے۔ قل لو تعلمون علم الیقین، خبردار اگر تم جان لو یقینی طور پر جاننا، لا ترون الجحیم، البتہ تم ضرور دیکھو گے دوزخ کو، آگ کے شعلوں کو، وہ آگ جو دنیا کی آگ سے 69 گنا تیز ہے۔ ثم لا ترون عین الیقین، پھر البتہ تم ضرور دیکھو گے اس کو یقین کی آنکھ سے۔ حضرت مجدد الفسانی نے علم کے بارے میں لکھا کہ اس کے 3 درجے ہیں، علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ علم الیقین اسے کہتے ہیں کہ سچا آدمی کوئی بات کہے، مثلا ایک آدمی نے کہا کہ آگ جلا دینے والی ہے اور آپ نے آگ کو جلاتے ہوئے دیکھا نہیں، لیکن بتانے والی کی سچائی کا آپ کو علم ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا، تو یہ علم الیقین ہے کہ جس طرح اس نے کہا ایسا ہی ہے۔ اور عین الیقین یہ ہے کہ آپ آگ کو جلاتے ہوئے دیکھیں، وہ چیزیں جلا رہی ہے اور آپ چیزوں کو جلتا ہوا دیکھ رہے ہیں، تو یہ علم الیقین ہے۔ اور حق الیقین یہ ہے کہ آپ کے بدن کا کوئی حصہ آگ میں جل جائے، پھر اس سے آگے علم کا کوئی مرتبہ نہیں۔ اس لیے فرمایا گیا کہ تمہیں یہ ساری باتیں حق الیقین کے طور پر حاصل ہو جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ حق ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے البتہ پوچھا جائے گا اس دن نعمتوں کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وجود دیا، کان دیے، آنکھیں دیں، دل، ہاتھ، پاؤں، صحت، مال، ان کے بارے میں سوال ہوگا کہ ان کو کہاں خرچ کیا، ان سے کیا کام لیا۔ سورہ بنی اسرائیل میں 36 نمبر آیت میں آتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، کان، آنکھیں، دل، ان سب چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، صحت دی ہے، فراغت دی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے بارے میں سوال بھی کریں گے۔ پہلے لوگ اچھے تھے، دنیا ان کی اگرچہ تنگ تھی لیکن آخرت آسان تھی، لیکن ہم جتنے آرام میں ہیں آخرت میں اتنے ہی تنگ ہوں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ نے جتنی سہولتیں عطا فرمائی ہیں اتنا شکر ادا نہیں کرتے، حالانکہ قیامت والے دن ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ ترمذی میں روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے پوچھا کہ گھر میں کھانے کی کوئی چیز ہے؟ کہنے لگی کوئی چیز نہیں۔
भूख ने बेताब किया है तो मस्जिद में जा बैठे। थोड़ी देर हुई तो हजरत अबू बकर भी आ गए। थोड़ी देर बाद हजरत उमर भी आ गए। आपने पूछा कैसे आए हो? कहने लगे हजरत भूख ने बेताब किया तो बाहर आ गए। आपने फरमाया ऐसी ही भूख ने मुझे घर से निकाला है। फरमाया अच्छा चलो। तीनों हस्तियां चल पड़ी। हजरत अब्बुल हाशिम अंसारी के घर के सामने बाग थे। बाग में जाकर बैठ गए। हजरत अब्बुल हाशिम जरा मालदार थे। उनकी बीवी ने देखा तो बड़ी खुश हुई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और साथ अबू बकर और उमर भी हैं। खुश आमदीद कहा। आपने फरमाया अबुल हाशिम कहाँ हैं? बीवी ने बताया पानी लेने के लिए गए हैं, अभी आ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वो आ गए। देखकर बड़े हैरान और खुश हुए कि बुजुर्ग हस्तियां मेरे घर आ गई हैं। खजूरों का गुच्छा लाके सामने रख दिया और कहा हजरत मैं बकरी ज़िबा करता हूँ, आपके लिए खाना तैयार करा कर लाता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बहरहाल वो गए, बकरी ज़िबा की गोश्त बनाया और खाना तैयार करा के ले आए। तीनों हजरात ने खाना खाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत वाले दिन तुमसे इस नेमत के बारे में पूछा जाएगा, इसका तुमने हक अदा किया या नहीं किया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुमसे ज़रूर पूछा जाएगा नेमतों के बारे में। फिर बास नादान साथी ये समझते हैं कि जुबान से अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया बस सारा शुक्र अदा हो गया। असल में नेमतों का फ़ायदा तो सारा बदन उठाए और शुक्रिया के लिए सिर्फ जुबान ही हिले। शुक्र अदा करने का बेहतरीन तरीका नमाज में है कि इससे सारा जिस्म खुदा का शुक्र अदा करता है। जितना शुक्र नमाज के जरिए अदा होता है और किसी चीज़ से अदा नहीं होता। अल्लाह ताला की नेमतों की कदर करो, मौत को ना भूलो, कब्र और आखिरत की तैयारी करो, जन्नत दोज़ख को सामने रखो, पूल सरात को आंखों के सामने रखो, मीज़ान को ना भूलो और गफलत में जिंदगी ना गुजारो।